بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اپنے سبق نمبر 53 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف جانا تھا، جس میں آپ کا نام و نسب اور آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ہم نے جانی تھی۔ مزید ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور آپ کے نظریات میں صرف نظریہ اخلاق کو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے نظریہ اخلاق کو مرتب کیا اور ابن مسکوی سے آپ نے استفادہ کیا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر نظریات کیا ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہی نظریات کے ضمن میں فلاسفہ کی تردید کیسے کرتے ہیں، اور امام غزالی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی وجود باری تعالیٰ کو آپ نے کیسے ثابت کیا ہے، اور نبوت کو آپ کیسے ثابت کرتے ہیں، اور عقیدہ حشر و معاد کو آپ کیسے ثابت کرتے ہیں، ہم انہیں بھی جانیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ امام غزالی کے نظریات کیا ہیں اور آپ فلاسفہ کی تردید کیسے کرتے ہیں۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فلسفے کے رد میں کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفۃ الفلاسفہ۔ اس کتاب کا تذکرہ برہا ہمارے سبق میں گزر چکا ہے۔ اسی کتاب کے رد میں ابن رشد نے بعد میں تحفۃ التحفظ بھی لکھی۔ بہرکیف تحفۃ الفلاسفہ امام غزالی کی تصنیف ہے جس میں فلسفے کی تردید کی جاتی ہے، اور امام صاحب نے 20 مسئلے منتخب کیے ہیں جن میں 17 مسائل میں الہیات کے چنے اور ان میں ان فلاسفہ کی تبدیع کی ہے اور انہیں مبتدعہ قرار دیا ہے، اور 3 مسئلے امام غزالی نے طبعیات کے چنے ہیں۔ اور ان مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ 17 مسائل میں امام غزالی نے فلاسفہ کی تفسیق اور تبدیع کی ہے، اور 3 مسائل میں تکفیر کی ہے۔ اب یہ 20 مسائل کون سے ہیں، یہ اس کی فہرست ہے، جن میں سے میں چند اہم مسائل کو یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں، یعنی اللہ کو کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم نہیں ہے، یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ مزید یہ کہ فلاسفہ خدا تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں کر سکتے، فلاسفہ خدا تعالیٰ کی توحید ثابت نہیں کر سکتے۔ فلاسفہ کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ صانع عالم تو ہے، لیکن ان اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کا صانع عالم ہونا ثابت نہیں ہوتا جن اصولوں کے فلاسفہ قائل ہیں، اور فلاسفہ عالم کو ابدی اور ازلی مانتے ہیں۔ امام غزالی نے ان کے قدم عالم کے نظریے کا بھی ابطال کیا اور اسے توڑا ہے۔ تو 17 مسائل الہیات سے متعلق ہیں، اور 3 مسائل ایسے ہیں جو طبعیات سے متعلق ہیں۔ تو امام غزالی نے فلاسفہ کی تردید کی ہے اور ان مسائل کا انتخاب کیا۔ ہم گزشتہ سبق میں بھی جان چکے تھے کہ امام رازی نے پورے فلسفے کو اپنا موضوع بحث بنایا، جبکہ امام غزالی نے چند منتخب مسائل کو موضوع بحث بنا کر فلاسفہ کی تردید کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ امام غزالی ذات باری تعالیٰ کا اس بات کیسے کرتے ہیں۔ امام صاحب نے وجود باری تعالیٰ پر کوئی نئی دلیل قائم نہیں کی، یعنی وہ دلائل جو علماء متکلمین علماء کلام پیش کرتے ہیں، امام غزالی نے انہی دلائل پر اکتفا کیا ہے کہ عالم حادث ہے اور حادث خود بخود تو پیدا ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا اور اس حدوث کی کوئی علت ہوگی، اور اس کی علت یعنی اس کی تخلیق میں جو علت کار فرما ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی اسے خلق فرمایا ہے۔ امام صاحب نے اس استدلال کو کافی سمجھا ہے، مزید اس پر آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ البتہ اتنا ہے کہ امام صاحب نے اللہ سبحانہ و تعالی سے متعلق جو آیات یا احادیث سے تشبیہ یا تجسیم کا نظریہ یا فہم ایک ہمیں لاحق ہوتا ہے، امام صاحب نے ان نصوص کو لیا اور تنزیہ کے پہلو کو اجاگر کیا کہ ان سے تجسیم یا تشبیہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہیں، پاک ہیں، اور جسمیت اور مشابہت یہ اللہ کی ذات میں عیب ہوگا۔ تو بے شک قرآن و حدیث میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں، اور اگرچہ یکجا نہیں ہیں، لیکن جستہ جستہ متفرق مقامات پر ایسی آیات موجود ہیں جن سے تشبیہ کا ایک فہم بظاہر لگتا ہے۔ چونکہ تنزیہ کے مسئلے میں شارع علیہ والسلام نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کیا اور اس مسئلے کو اجاگر کیا
اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، اور جسمیت اور مشابہت جو اللہ تعالیٰ کے حق میں عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ جسمیت سے اور مشابہت سے پاک ہیں۔ اس لیے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثلا حدیث مبارک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک عام انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کعبہ شریف میں اس طرح رہتے ہیں، تو اس طرح کی سکونت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں سے بھی جن میں عرش کو خدا تعالیٰ کا مستقر کہا گیا، ان سے بھی خدا تعالیٰ کا استقرار علی العرش خیال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ عرش پر اس طرح مستقر ہے جیسے انسان کرسی پر بیٹھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے تنزیہ کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو جب استعمال فرماتے تھے تو انہی لوگوں کے سامنے فرماتے جن کے ذہنوں میں تنزیہ اور تقدیس خوب جا گزین ہو چکی ہوتی۔ اب اس جواب پر پھر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور شارع وہ ان لوگوں کے سامنے ان آیات کو بیان فرماتے جن کے ذہن میں تنزیہ ہوتی، تو شارع نے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ خدا نہ متصل ہے، نہ منفصل ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ عالم میں ہے، نہ عالم سے باہر ہے، یعنی لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ ایسے صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہہ دیا تاکہ تنزیہ بالکل واضح ہو جاتی اور کسی کو کوئی شک شبہ ہی نہ ہوتا؟ امام صاحب نے اس شبے کو یوں رفع کیا کہ اس قسم کی تقدیس عام لوگوں کے خیال میں نہیں آ سکتی تھی۔ عام لوگوں کے نزدیک کسی چیز کی نسبت یہ کہنا کہ وہ نہ عالم میں ہے نہ عالم سے باہر ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کے ہاں یہ ہوگا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، جبکہ خواص اس کے خیال میں یہ تقدیس آ سکتی ہے، جبکہ شارع کو تمام عالم کی اصلاح مقصود تھی جن میں بڑا حصہ عوام کا ہی تھا، اس لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ لا داخل العالم ولا خارجہ، اور نہ خدا تعالیٰ متصل ہے، نہ منفصل ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، کیونکہ یہ عام لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ امام غزالی کا نظریہ نبوت کیا ہے؟ امام غزالی نے نبوت کے متعلق اپنی کتاب المنقذ من الضلال نہایت مفصل آپ نے اس کتاب میں بحث کی ہے اور عام متکلمین سے جدا طریقہ اختیار کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں مختلف حواس رکھے ہیں۔ ایک حادثہ ہے لمس کا، جس سے ہم چھو کر کسی چیز کا احساس کرتے ہیں اور ہمیں حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست اور نرمی سختی وغیرہ کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے۔ اس حادثے کو مرئیات اور مسموعات سے کوئی تعلق نہیں، ہاتھ چھو کر دیکھ نہیں سکتا اور ہاتھ چھو کر سن نہیں سکتا۔ سننے کے لیے ایک حادثہ رکھا گیا ہے سماعت کا، اور دیکھنے کے لیے حادثہ بصر رکھا گیا جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جس سے ہم دیکھتے ہیں اس سے ہم سن نہیں سکتے، اور جس سے ہم سنتے ہیں اس سے ہم چکھ نہیں سکتے، جس سے ہم چکھتے ہیں اس سے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو مختلف حواس رکھے ہیں، ان حواس کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، اور ان سب سے بڑھ کر آگے ایک چیز ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل ان سب سے آگے ہے، جو ممکن، محال، جائز، ناجائز کا ادراک کر لیتی ہے۔ لیکن جہاں عقل کی بھی بس ہو جائے، یعنی جہاں لمس کی بس ہوگی اور لمس حادثہ لمس خاموش ہو جائے گا، تو وہاں حادثہ بصر یعنی دیکھنا وہ شروع ہو جائے گا۔ تو آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے، زبان چکھتی ہے، اور ہاتھ اور پورا بدن یہ چھوتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا خاصہ ہے، ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے۔ اور ان سب حواس خمسہ کے بعد عقل ہے جو سوچتی ہے اور جائز ناجائز ممکن محال اس کا ادراک کرتی ہے۔ لیکن جہاں عقل کی بھی بس ہو جائے وہاں ہمیں وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وحی کو جاننا اسی کا نام نبوت ہے کہ وحی انبیاء علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے درمیان پیغمبر ہوتے ہیں اور پیغام رساں ہوتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو وحی صرف انبیاء پر ہی نازل ہوتی ہے۔ امام غزالی نے نبوت کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ ہمیں وحی کی ضرورت ہے۔ امام غزالی کے مطابق نبوت کے تسلیم کرنے کے بعد یہ معنی ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک درجہ ہے جو عقل سے بھی اوپر ہے، اور جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے، جس میں وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن سے عقل بالکل محروم ہے، یعنی جہاں عقل بھی بس کر جائے وہاں وحی کام آتی ہے۔ جس طرح قوت سامعہ رنگ کے ادراک سے بالکل معذور ہے، سامعہ تو سن سکتی ہے اور ادراک الالوان نہیں کر سکتی،
اس بنا پر نبوت کا اصلی اذعان کیا ہوا؟ معرفت. اور یہ معرفت صرف اس شخص کو ہوگی جس کو خود نبوت کا مرتبہ حاصل ہو. ٹھیک ہے، جو نبی ہوگا وہی معرفت خدا بندی صحیح معنی میں حاصل کر سکتا ہے جو نبی ہوگا. امام غزالی المنقذ من الضلال میں اپنی حالت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں، مختصر یہ کہ جس نے تصوف کا کچھ مزہ نہیں چکھا وہ نبوت کی حقیقت نہیں جان سکتا. نبی تو کوئی صوفی نبی نہیں بن سکتا. امام غزالی ایسا نہیں ہے کہ وہ صوفیہ کو انبیاء کے درجے پر پہنچا رہے ہیں. امام غزالی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو تصوف نہیں جانتا وہ نبوت کی حقیقت نہیں جان سکتا. نبوت تو سب سے بڑھ کر ایک مقام ہے جو کسبی نہیں ہے، جیسے آگے چل کر آئے گا. یہ وہبی مرتبہ ہے، وہبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو یہ مرتبہ مقام آتا ہو وہ نبی بن جاتا ہے. جس نے تصوف کا مزہ نہیں چکھا وہ نبوت کی حقیقت نہیں جان سکتا، بجز اس کے کہ نبوت کے نام جان لے. اسے نام تو پتہ ہوگا نبوت کا، لیکن نبوت کی حقیقت اور نبوت کا مزہ وہ نہیں جان سکتا. صوفیوں کے طریقے کی مشق سے امام غزالی فرماتے ہیں مجھ کو نبوت کی حقیقت اور اس کی خاصیت بدیہی طور پر معلوم ہو گئی. یعنی انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ مکاشفات اور مشاہدات کرنے کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا ہے. امام صاحب نے ایک اور طریقے سے بھی نبوت کی حقیقت بیان کی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ یہ عموماً مسلم ہے کہ صفات انسانی تمام آدمیوں میں یکساں نہیں پیدا کی گئیں. ذہن، ذکاوت، فہم، فراست، عقل، ذہانت ہر ایک میں مختلف ہے. ایک شخص ذہین ہے، دوسرا اس سے زیادہ ذہین ہے، تیسرا اس سے بھی زیادہ ذہین ہوگا. بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ایک شخص سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر قدرت انسانی کی حد سے باہر نظر آتے ہیں. جو لوگ شاعری میں، قوت تقریر میں، صناعی میں، ایجاد میں تمام زمانے سے ممتاز گزرے وہ اسی درجے کی مثالیں ہیں. یہ درجہ فطری ہوتا ہے، یعنی پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ابتدا ہی سے ان لوگوں میں یہ قوت مرکوز ہوتی ہے. اور اس وجہ سے دوسرے اشخاص گو کتنی ہی کوشش کر لیں یہ پہلوں کے ہم پلہ نہیں ہوتے کہ انہیں وہبی طور پر یہ صفات عطا کر دی جاتی ہیں. انہی قوا میں حقائق اشیاء کے ادراک کی ایک قوت ہے. یہ قوت کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں زیادہ تر ہوتی ہے. ترقی کرتے کرتے بعد انسانوں میں اس حد تک پہنچتی ہے کہ کسب، تعلیم کے بغیر ان کو حقائق اشیاء کا علم ہوتا جاتا ہے. اسی قوت کا نام ملکہ نبوت ہے، اور اسی علم کو الہام اور وحی کہتے ہیں. جو بغیر کسب کے، بغیر تعلیم کے حاصل ہو جائے اسے ہم ملکہ نبوت کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ فلاسفہ اور امام غزالی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ فلاسفہ نبوت کو کسبی کہتے ہیں، جبکہ امام غزالی نبوت کو وہبی قرار دے رہے ہیں. امام غزالی کا نظریہ معاد اور آخرت کیا ہے؟ امام غزالی نے اپنے مخصوص انداز سے عذاب اور ثواب کے تصور کو ثابت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ امر اور نہیں کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو غصہ آئے گا اور وہ انتقام لے گا، بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص عورت کے پاس نہ جائے گا اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہوگی. طاعت و معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا اس کی بالکل یہی مثال ہے. لہذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے، بھائی جو گناہ کرے گا اسے عذاب ہوگا، جو اچھا کام کرے گا اسے ثواب ہوگا. گویا یہ سوال کرنا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، بالفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ زہر کھاتا ہے وہ کیوں مر جاتا ہے، یہ زہر ہلاکت کا باعث کیوں ہے. تو جس طریقے سے زہر کھانے والا مر جاتا ہے ایسے کہ گناہ کرنے والا وہ عذاب کا حقدار ہے. آگے چل کر امام صاحب لکھتے ہیں کہ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن باتوں سے روکا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور مضر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، مریض اگر طبیب کے حکم کے موافق عمل نہیں کرتا تو اس کو نقصان ہوتا ہے. یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مریض نے بد پرہیزی کی ہے، لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مریض نے چونکہ حکیم کی نافرمانی کی اس لیے اسے ضرر ہوا، حالانکہ ضرر کی اصل علت بد پرہیزی تھی. فرض کرو طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا، تاہم بد پرہیزی کرنے سے ضرر تو اسے ہوتا ہی. طبیب نے منع نہیں کیا، وہ منع نہ بھی کرتا تب بھی اگر مریض
بد پرہیزی کرتا تو اسے نقصان ہوتا. تو گناہ ایسے ہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اول تو گناہوں سے منع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر منع نہ بھی کیا ہوتا تو گناہوں کے ارتکاب سے روح کو وہی صدمہ اور عذاب ہوتا جو ایک مریض کو بد پرہیزی کرنے سے ضرر لاحق ہوتا ہے. جہاں تک حشر اجساد پر ملاحدہ کا ایک اعتراض ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں تو تدریجاً واقع ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں, ان کے کوئی اسباب ہوتے ہیں, تو مرنے کے بعد بغیر کسی سبب کے دوبارہ انسان کیسے زندہ کیا جائے گا؟ امام صاحب اس اعتراض کے جواب دیتے ہیں کہ حیوانات کی پیدائش کے دو طریقے ہیں. نمبر 1 توالد, نمبر 2 تولد. تولد کا معنی یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں چیزیں پیدا ہوں, جیسے برسات ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, تو حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں. تو حشرات الارض کی تخلیق میں یہاں پہ بارش کا ہونا, اسباب کا پایا جانا, یہ ایک عنصر اور ایک علت ہے. توالد کو اگر ہم لے لیں تو توالد یہ ہے کہ دولت کے بعد نسل و خاندان کا سلسلہ قائم ہو. مثلا حضرت آدم علیہ السلام ابتداءً خاک تھے اور آپ کی تخلیق ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا. قرآن مجید میں ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے نسل کی آفزینش اور آفرینش کے سلسلہ چلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ, ہم نے انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. عالم کائنات میں اس کی اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں, یعنی درجہ بدرجہ یہ سلسلہ چلا ہے. فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے حرکات فلکیہ کے ذریعے ہوتا ہے. امام غزالی ان کے اس قول کو تسلیم کر کے جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو, اول تو یہ بات غلط ہے کہ حرکات فلکیہ سے ہو رہا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, حرکات فلکیہ بھی مخلوق ہیں. لیکن اگر فلاسفہ آپ کہتے ہو کہ حرکات فلکیہ سے ہی چیزیں رونما ہوتی ہیں, تو چلو آپ کی بات ہم 2 منٹ کے لیے فرض کر بھی لیں, تو افلاک کی حرکت سے ہر دور میں تاثیر اور نتائج جدا رہے, تو یہ ممکن ہے کہ افلاک پر کوئی ایسا دور آئے جس کے نتائج موجودہ دور کے نتائج سے بالکل مختلف ہوں, اور وہ نتائج یہ ہوں کہ تمام جو آدمی جو مر چکے ہیں وہ تمام مرے ہوئے آدمی دوبارہ دفعتاً زندہ ہو جائیں اور ایک نیا عالم ظہور میں آ جائے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ حشر اجساد سے انکار تو ممکن ہی نہیں. یہ تو عقلی جوابات تھے. منقول اور نقلی جوابات یہ ہیں کہ امام صاحب نے صحیح احادیث کی روشنی میں اجسام کے اٹھائے جانے کو ثابت کیا ہے, لیکن یہ کہ آیا دوبارہ اٹھائے جانے والے اجسام دنیاوی اجسام ہی ہوں گے یا کوئی اور اجسام ہوں گے, امام غزالی نے اس بحث کو غیر ضروری سمجھا اور اسے نظر انداز کر دیا. امام غزالی کی منطق کیا ہے؟ آپ نے منطق سے متعلق کہا کہ ریاضیات اور فلاسفہ کی منطق میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام سے بظاہر متصادم نظر آتی ہو. البتہ منطق کے سیکھنے سے براہ راست منفی یا مثبت کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک طرز استدلال ہے جس سے ہم استدلال کا منہج اور طرز سمجھ جاتے ہیں. اس سے نہ ہمیں کوئی براہ راست فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. البتہ آلے کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس فن میں صرف اس امر پر بحث ہوتی ہے کہ دلائل کیا ہیں, ان کی جانچ پڑتال کی کسوٹی کیا ہے, برہان کسے کہتے ہیں, اس کے مقدمات وغیرہ کیا ہیں, تصور کیا ہے, تصدیق کیا ہے, اس پر بات ہوتی ہے. البتہ امام غزالی نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ فلاسفہ کی منطق کو جان لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, تو لوگ حسن ظن کرتے ہوئے فلاسفہ کی ان غلط باتوں کو بھی درست سمجھیں گے جن میں فلاسفہ سے فحش غلطی سرزد ہوئی ہے, تو وہ ان مسائل میں بھی فلاسفہ سے حسن ظن کریں گے. تو یہ خدشہ امام غزالی نے ظاہر کیا ہے. خلاصہ درس, آپ نے منطق کی تصویب کی لیکن اس خدشے کا اظہار کیا کہ لوگ اسے درست سمجھ کر باقی مسائل فلسفہ کو بھی درست سمجھیں گے. امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ سے فلاسفہ کی تردید کی اور 20 مسائل میں ان پر گرفت فرمائی. وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں متکلمین کے دلائل پر ہی آپ نے اکتفا کیا. نظریہ نبوت میں حواس خمسہ کے تعطل کے بعد وحی کے احتیاط سے آپ نے نبوت کا اس بات فرمایا. آئندہ درس کے مندرجات ہم امام باقلانی کے حالات زندگی کو جانیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.